बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपसे मुखातिब है। नादरीन, इससे पहले भी हम कंसल्टेंसी के हवाले से एक प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसमें से जर्मनी, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और बहुत से दीगर ममालिक के बारे में हम आपको कंसल्टेंसी फ्राहम कर चुके हैं। नादरीन, आज हम बात करेंगे IML इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में, और उनके रूह रवां उनके CEO हमारे साथ आमिर रफ़ीक साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे जर्मन लैंग्वेज की अफादियत, उसकी अहमियत, और पाकिस्तान में जर्मन लैंग्वेज जो करवा रहे हैं। पिछले तकरीबन 2001 से इनका इंस्टीट्यूट कायम है, और ये गोएथे इंस्टीट्यूट ऑफ कराची से जो है ये एफिलिएटेड है, वहाँ ये उनके पार्टनर भी हैं जो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आमिर रफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें बुलाया। सर, हम आपसे ये पूछेंगे गोएथे क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुबान साहब आने का। इस तरह से है, गोएथे जो है ना, इनका मुकम्मल नाम है योहान वुल्फगांग फॉन गोएथे। ये जर्मनी के पोएट फिलोसोफर है। सही। ये 1750 के लगभग इनकी पैदाइश हुई थी, और कोई एंड ऑफ 1700 में फौत हो गए थे। तो गोएथे जो है ना, ये इन्होंने मशहूर ज़माना किताबें लिखी हैं। सही। और इनके जो खास तौर पे थिएटर पीसेस हैं वो मशहूर हुए। जर्मनी के जो कल्चरल सेंटर हैं पूरी दुनिया में, सही, ये गोएथे के नाम से मंसूब है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स अक्सर कहते सर हमने गोएथे का एग्जाम पास कर लिया। जब ये मेरा क्वेश्चन ये था, ये तो आज पहली दफा पता चला कि गोएथे इज अ फिलोसोफर है। अच्छा, वो जर्मन कल्चरल सेंटर जितने भी हैं वो गोएथे के नाम से मंसूब हैं। इसलिए जब कोई उन्होंने कल्चरल सेंटर का किसी ने इम्तहान देना होता है, या जर्मन जुबान का मुस्तनद इम्तहान देना होता है, जैसे ब्रिटिश काउंसिल, जैसे आइल्स होता है इस तरह, तो फिर लोग कहते हैं जी गोएथे का इम्तहान दे रहे हैं। गोएथे का मतलब उनका मतलब होता है गोएथे इंस्टीट्यूट का इम्तहान दे रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि अक्सर जो बच्चे जर्मनी के हवाले से क्वेश्चंस पूछते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नाज़रीन, मैं आपको तो ये बताना भूल गया कि आमिर रफ़ीक साहब बहुत अरसे तक जो है वो जर्मनी में रहे हैं। इनकी जो है क्वालिफिकेशन और एजुकेशन भी जर्मनी से है। तो सर, जर्मनी के हवाले से हमें ये बताएं कि वाई जर्मनी, इफ़ आई वांट टू गो अब्रॉड, तो जर्मनी ही क्यों, फॉर द स्टडी स्पेशली? देखिए, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे जर्मनी में ना एजुकेशन की फ्री है। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, मतलब वहाँ पर ट्यूशन फीस जर्मनी में नहीं ली जाती, और वो लोग अपने मुकामी लोगों में और बाहर से आए हुए लोगों में तफरीक नहीं करते। इसका मतलब फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी एजुकेशन फ्री है और लोकल स्टूडेंट के लिए भी फ्री है। सही। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, और इस अभी लोगों को, बच्चों को भी पता नहीं इस चीज का, आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है। तो रुझान बढ़ रहा है जर्मनी जाने। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो जर्मनी जाते हैं तो अक्सर बच्चे जो है, आप पिछले तकरीबन 19-20 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे जर्मन लैंग्वेज के हवाले से। आपको मैंने सुना है बात करते हुए, जर्मन आप बहुत अच्छी बोलते। तो जर्मन लैंग्वेज की अफादियत और इसकी अहमियत जो है, इसके तनाजुर में कुछ मैं आपको अर्ज करूँ। देखिए, जर्मन जुबान यूरोप की सबसे बड़ी जुबान है। सही। बोली जाने वाली, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान, इंग्लिश से भी ज्यादा। देखिए, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में तो ये एज अ मदर लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है। लेकिन इसके अलावा आप हैरान होंगे, साउथ ऑफ फ्रांस में जर्मन बोली जाती है। सही। ठीक है ना। इटली के एक पूरा प्रोविंस है नॉर्थ में जहाँ जर्मन बोली जाती है। और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे हॉलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, पोलैंड में, चेक रिपब्लिक में वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। तो ये यूरोप की बाय फार बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इंग्लिश वहाँ पर बोलते हैं लोग, लेकिन यंग लोग, बिजनेसमैन और यूनिवर्सिटियों में उधर इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। जी बिल्कुल। लेकिन आम लोग जो है वो जर्मन बाजारों में, दुकानों में, वो उनको इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, ये जरूर आप मुझे बताएंगे। हमारे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर कहीं मेड इन जापान लिखा हो या मेड इन जर्मनी लिखा हो, तो उसको हम जनाब हाथों हाथ लेते हैं, यानी मेड इन जर्मनी। जर्मनी के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, आप कह सकते हैं, और जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी अच्छे। तो अगर कोई जर्मनी में जाके बिज़नेस करना चाहता है या बिज़नेस करता है, तो उसके लिए क्या मौके हैं और आप उसे क्या गाइड करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो हम जर्मन लैंग्वेज के हवाले से बात पेश करते हैं। ठीक है। हम जर्मन पढ़ाते हैं, आपको जर्मनी में पढ़ाई से मुतालिक गाइड करते हैं। सही। एक तो हमारा ये एक प्रोग्राम है जो जी बिल्कुल सही। इसके अलावा जो, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर 15 साल रहा हूँ,
اور میں نے وہاں کاروبار بھی کیا ہے اور بزنس سے ریلیٹڈ بھی کافی نالج کا اکٹھی کی ہے. تو اب ہم جرمنی میں بزنس کرنے سے متعلق بھی کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. جی کیونکہ مجھے زیادہ تر ہمیں کویشچن آتے ہیں کہ جرمن میں امپورٹ ایکسپورٹس اور وہاں پہ بزنس اور فارمیشن آف لائک یہ چیزیں بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جرمنی میں کام کرنے کے لیے نا جرمنوں کے ذہن کو ان کے طور طریقوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میرا کام یہ ہے کہ میں ایکسپورٹرز کو اور امپورٹرز کو بھی, کیونکہ انہوں نے اگر کاروبار کرنا ہے جرمنی سے, تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا غلطیاں نہ کریں اور کیا چیزیں ضرور کریں, صحیح, اور اپنا کس طریقے سے کریں, what to do and what not to do. صحیح. اور اس کے بعد پھر ہم ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ وہ کامیابی سے کس طریقے سے کاروبار کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے کہ نا یہ میرا اپنا ذاتی کویشچن ہے, جیسے کہ ایجوکیشن تو فری ہے, اٹس اوکے, ٹیوشن فیس نہیں ہے, تو بزنس کے مواقع جو ہیں وہ کس حد تک جو ہیں کمپیریٹیولی ٹو دا ادر یورپ کنٹریز جو ہیں, یا وہ زیادہ ہیں؟ جرمنی کو کیسے آپ پریفر کریں؟ جی میں آپ کو بتاؤں. جی دیکھیں جرمنی جو ہے نا وہ یورپ کا اکنامک پاور ہاؤس ہے. بالکل اکنامک پاور ہاؤس ہے. جرمنی کی یورپ کی سب سے اسٹرانگ اکانومی پورے یورپ کی وہ جرمنی کی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جرمنی کی جو اکانومی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کی بڑی بڑی کمپنیوں میں نہیں ہے, جس طرح مرسیڈیز, سیمنز وغیرہ. آپ نے ان بڑی کمپنیوں کے نام سنے ہوں گے, لیکن ان کا جو اصل اسٹرینتھ ہے نا وہ ان کی اسمال اینڈ میڈیم سائزڈ انڈسٹری ہے, جو کہ کوئی بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں بناتے ہیں اور کوئی ایسی چیزیں بناتے ہیں جو دنیا میں اور کوئی بنتی نہیں ہے. زبردست ایسا ہے بالکل. تو جرمنی کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے اور وہ پھر یورپ کو ساتھ اپنے لے کے. جرمنی کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے, یہ آپ نے کہا, وی نو اباؤٹ دیٹ ایز جرمنی پروڈکٹس ہمارے سامنے ہیں. لیکن بینگ اے پاکستانی جو ہیں ایکسپورٹر, میں پاکستان سے ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا یہاں سے کیا لوگ اگر کوئی ایکسپورٹ میں کرنا چاہتا ہے تو کیا کریں گے پاکستان؟ دیکھیں ہمارے پروڈکٹس کو کیا وہ یوز کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جرمنی کی جو ٹوٹل امپورٹ ہے نا, جو امپورٹ وہ دنیا کے ملکوں سے جو امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, لیکن جو وہ امپورٹ کرتے ہیں وہ $1000 بلین سے زیادہ ہے امپورٹ. جرمنی اتنا امپورٹ کر رہا ہے, جرمنی اتنی زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے جو کہ پروسیس کرتے ہیں, را میٹیریل ہر چیز ہوتی ہے. اچھا, اس کو پھر وہ پروسیس کر کے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. اچھا, جو امپورٹ کرتے ہیں نا وہ 1000 بلین سے زیادہ, اس میں پاکستان کا جو ایک حصہ ہے 0.15% ہے اس کا, یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جرمنی میں اس کی اتنی کم ریشو ہونے کی وجہ پاکستان سے بہت سی چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. ابھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم اور اس طرح کی پروڈکٹس بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن ٹیکسٹائل سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو ٹیکسٹائل میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے مزید ایکسپورٹ کرنے کی. اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے پروڈکٹس جو ہیں جس طرح سرجیکل انسٹرومنٹس ہو گئے اور اس طرح اسپورٹس گڈز ہو گئے, ان کی ابھی بھی بہت بڑی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, ورک ویئر ہو گیا, سیفٹی اکوپمنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں انجینئرنگ جو گڈس ہے نا, جو سمپل انجینئرنگ ہے نا وہ جرمنی میں اب نہیں ہوتی. وہ صرف ہائی ٹیک انجینئرنگ کرتے ہیں یا ہائی ٹیک میٹلز اور الوائز اور ایسی چیزوں میں وہ کرتے ہیں. تو سمپل انجینئرنگ جو ہے وہ ہم جیسے ملکوں سے وہ بالکل لیتے ہیں. تو جی ناظرین, سنا آپ نے عامر رفیق صاحب کی زبانی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے کچھ چیزیں جو ہیں امپورٹ کر کے جرمنی نہیں دے سکتے. جرمنی پاکستان سے ابھی بھی جو امپورٹ کر رہی ہے, جو ریشو انہوں نے بتائی ہے, وہ بھی پھر بھی اگر کم بھی ہیں تو ہمارے لحاظ سے زیادہ ہے, اور بھی مواقع موجود ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں گارمنٹس کے انڈسٹری سے ریلیونٹ ہے, اگر آپ جو ہے اسپورٹ سے ریلیونٹ ہیں, اور جو شعبہ جات انہوں نے بتائے ہیں, اور اگر آپ کو اس میں سے ایکسپورٹ کرنا ہے, جرمنی کے لیے کرنا ہے, تو آپ ہمارے پلیٹ فارم یعنی گفتار کے پلیٹ فارم سے ان تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے نمبر آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنے کاروبار کو, آپ نے اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہو تو ڈیفینیٹلی سر آپ, میں نے سنا کہ ایکسپورٹ امپورٹ کے گرو بھی ہیں. آپ جیسے دوست ہمیں ایکسپورٹ گرو کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں. تو جی ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کی گرو سے اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن کرنا ہو, سر کچھ پیغام پاکستانی کے حوالے سے اور جرمن کے حوالے سے, اگر آپ پاکستانیوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے
کاروباری سیکٹر میں جو لوگ ہیں تو وہ ضرور دیکھیں. جو ہمارے بچے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دل لگا کے پاکستان میں اپنی کوالیفیکیشن کو مکمل کریں, اچھے گریڈز لیں, اچھے نمبر لیں, اور اس کے بعد ان کے لیے جرمنی میں پڑھنے کی راہیں کھل جائیں گی. ایک تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ہے. اور کاروباری لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جرمن جو ہے مارکیٹ بہت وسیع ہے اور اوپن ہے. وہاں پر ان کو صرف اس چیز سے ہے کہ کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور ڈیلنگ بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. تو آپ کو ایکسپورٹ بے انتہا آپ کر سکتے ہیں جرمنی. زبردست. ان لوگوں کو ضرورت ہے ایسا ہی. تو آپ بالکل نہ گھبرائیے, ہم بھی حاضر ہیں, جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کیجیے. ناظرین, عامر رفیق صاحب کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں صرف ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں پہ اتنی پازیٹیوٹی موجود ہیں, اتنا کچھ ہیں, لوگ پاکستان کی خدمات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا میڈیا نیگیٹو طرف سے آتا ہی نہیں ہے. ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پہ, ایسے ہیرے موجود ہیں یہاں پہ جو آلریڈی تراشے ہوئے ہیں, جو آپ کو اپنی خدمات نہ صرف دیتے ہیں بلکہ آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ہم سے کوئی کویشچن کرنا ہو, ہمارے ذریعے ایکسپورٹ اور امپورٹ گرو عامر رفیق صاحب تک پہنچنا ہو, تو ہمیں ضرور جو ہیں آپ ناک کر سکتے ہیں واٹس ایپ اینڈ ادر نمبر. سو سر, ایٹ دا اینڈ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا. اگر ناظرین کو میری طرف سے خدا حافظ. اور ہماری خدمات میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ہمارا فرض ہے, ہماری جنریشن کا فرض ہے. میں بھی اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں. جی بالکل. کہ ہم نے جو ایکسپیرینس گین کیا ہے, جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں, وہ ہم اگلی جنریشن کو پہنچائیں. جی دیٹس گریٹ. تو ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیے اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے. کسی اگلے پروگرام میں کسی اگلے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.